خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے نعمت افطار میں۔ بزم علماء سج گئی ملک کے مستند اور اکابر علماء اکرام ARYQ TV پر۔ چاہے میں نے جس طرح صبح بھی ذکر کیا تھا کہ رحمت سحر سے لے کر نعمت افطار تک آپ کو جو علماء اکرام کا پینل QTV دے رہا ہے وہ کسی اور ادارے میں آپ کو فراہم نہیں ہے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب آج ہمارا انتخاب ہے اور موضوع ہے ذکر۔ آج ہم ذکر پہ بات کریں گے، چھٹا روزہ، آداب زندگی، اور موضوع ہے ذکر۔ حضرت صاحب ذکر کی فضیلت اور اہمیت پر آپ روشنی ڈالیں تو تاکہ بنیادی طور پہ ہمیں فراہم ہو جائے معلومات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب، اور یہ آج کا موضوع تو بڑا وسیع موضوع ہے اور بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ اچھا، ذکر کا معنی ہے یاد کرنا۔ صحیح۔ جب ہم کہیں گے ذکر اللہ، اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کو یاد کرنا۔ اچھا، اس کی اہمیت کا اندازہ اب تھوڑا سا اس تمہیدی گفتگو سے لگائیں کہ آپ سے کوئی کہے سلمان بھائی کہ یار رات کو میں مفتی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور مفتی صاحب آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ کا دل کتنا خوش ہوگا؟ یا علامہ صاحب آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ کتنا خوش ہوں گے؟ اور یار 10 بندوں کے سامنے بڑی اچھی اچھی باتیں کی اور آپ کو سلام بھی بھجوایا، آپ کا دل مزید بڑھ جائے گا۔ اچھا، آپ بھی 10 بندوں کے سامنے اس کا ذکر خیر کریں گے رد عمل کے طور پر؟ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے نا۔ یہ ایک انسان کے ساتھ ایک ریلیشن ہے کہ جہاں ذکر خیر ہو تو سامنے والا بھی خوش ہو کر ذکر خیر کرتا ہے۔ تو یہ ایک انسان کے ساتھ معاملہ ہے۔ لیکن یہاں رب کائنات کے ذکر کی بات ہو رہی ہے کہ جب بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذکر کرنے کو خالی جانے دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر کوئی رحمت نازل نہ فرمائے، اس پر کوئی احسان نہ فرمائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس میں بہت سے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ تم مجھے میری اطاعت کے ساتھ یاد کرو، جن چیزوں کا میں نے حکم دیا اس کو بجا لانے کے ساتھ یاد کرو، جن چیزوں سے میں نے روکا ان سے رک کر میری اطاعت کرو، میں اجر و ثواب کے ذریعے تمہیں عطا کر کے تمہیں یاد کروں گا۔ کیا بات ہے! کہیں اور تمہارا ذکر فرشتوں میں کروں گا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ تم میری اطاعت جو ہے، یعنی میرا ذکر راحت میں یعنی خوشی میں ہو یا غمی میں ہو، تم میرا ذکر کر کے مجھے یاد کرو، میں تمہارے غموں میں تم پر عطاؤں کا نزول فرما کر تمہیں یاد کروں گا۔ تم توبہ کر کے مجھے یاد کرو، میں تمہیں معافی عطا فرما کر یاد کروں گا۔ تم مجھے میرا ذکر کر کے یاد کرو تو پھر حدیث قدسی آ جاتی ہے کہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے کہ اذا ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، کہ جب میرا بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے پھر اس سے بہتر فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں، اس پر عطاؤں کا نزول فرماتا ہوں، رحمتیں برکتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر میں یہ عرض کروں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یاد کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رد عمل کے طور پر اس پر اپنی عطاؤں کی بارشیں فرما کر، اس پر رحمتوں کا نزول فرما کر، اس کے گناہوں کی بخشش فرما کر انہیں یاد کرتا ہے، ہمیشہ رسپانس ملتا جی، ہے اور مکمل رسپانس دیتا ہے۔ یہاں پر آپ ایک بات یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کی بات تھی تو انہیں فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، کہ اے بنی اسرائیل والو تم میری نعمتوں کو یاد کرو، لیکن آگے پھر نہیں فرمایا کہ میں تمہیں
عطا فرماؤں گا کیا ہے. لیکن یہاں امت محمدی کے لیے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو, میری ذات کو یاد کرو, میری عطاؤں اور قدرتوں کو یاد کرو, میں تمہیں بھی یاد فرماؤں گا. اور میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کروں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں اس ذکر کی بے انتہا فضیلتیں بیان فرمائیں, اس کی اہمیت تو میں عرض کر چکا ہوں. فضیلت یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے, بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے. اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگائے کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا, تو فرشتے اتنے رشک بھرے انداز میں اس گھر کو دیکھتے ہیں جیسے زمین والے آسمان پر ستاروں کو دیکھا کرتے ہیں. اللہ اکبر, کیا بات ہے مفتی صاحب, بہت خوب. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب, یہ جو ذکر ہے اس کی کیٹیگریز کیا ہیں, اس کی اقسام کیا ہیں, کچھ ہمیں بتائیں اس حوالے سے. الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب, بہت خوبصورت انداز کے اندر قرآن و حدیث سے مزین گفتگو فرمائی. قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت آغاز فرمایا. اللہ تعالیٰ حضرت کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. اللہم آمین. دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اتنی بڑی عبادت ہے اور اتنا بڑا کام ہے. نماز کو انسان کسی وقت کے اندر پڑھتا ہے, اس کے لیے ایک مخصوص وقت ہے. علی الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ایک متعین وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فرض فرمایا ہے, اسے لازم کیا ہے. لیکن ذکر کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. فرمایا کہ تم قیام کی حالت میں, تم قعود کی حالت میں, تم لیٹے ہو اپنے بستروں پر, تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. تم حج کے مناسک ادا کر لو, حالانکہ سارا حج اللہ کا ذکر ہے. فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ادا کرو. تم نماز پڑھ لو, فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. جمعۃ المبارک ادا کرنے کے بعد پھر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فرمایا زمین میں پھیل جاؤ, اللہ کا فضل بھی تلاش کرو, لیکن اللہ کا ذکر تم نے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ میں نے جمعہ پڑھ لیا, خطبہ ہو گیا, اب میرا کام ختم ہو گیا. فرمایا جمعے کے بعد بھی, حج کے بعد بھی, نماز کے بعد بھی بستروں پر لیٹے ہو. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے. اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. فرمایا مفتی صاحب بہت اس حدیث پاک کو محبت سے ہمیشہ بیان فرماتے ہیں, اور بہت خوبصورت یہ حدیث پاک ہے بخاری اور مسلم کی. فرمایا ایک بندہ وہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے, ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں کون زندہ ہے کون مردہ ہے. فرمایا جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے وہ مردہ ہے, جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے فرمایا وہ زندہ ہے. وہ زندہ ہے, اس کا دل بھی زندہ ہے. دیکھیں آپ نے ذکر کی اقسام کے حوالے سے کہا, ہمارے بزرگان دین کے اندر اور ہمارے سلاسل کے اندر ذکر کی بہت اقسام ذکر کی گئی ہیں, لیکن اجمالی طور پر جو قرآن مجید کے اندر ظاہری اعتبار سے ہے وہ ذکر خفی ہے اور ذکر جلی ہے. یا تو آپ علی الاعلان ذکر کریں, ظاہری اعتبار سے ذکر کریں, یا پھر آپ دل کے اندر ذکر کریں. کچھ سلاسل کے اندر خاص طور پر سلسلہ نقشبندیہ کے اندر, مجدیہ کے اندر ذکر خفی کا زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو زور زور سے نہ پکارو, وہ تو دلوں کے قریب ہے, وہ تو دلوں کی بھی جانتا ہے, وہ تو شرک سے زیادہ قریب ہے. دوسرے حضرات کا یہ کہنا ہے کہ زور سے اللہ کا ذکر کرو شیطان بھاگتا ہے. تو دونوں کے دونوں خلوت و جلوت کا ذکر کیا, مطلب جس طرح سری اور جہری نمازیں اس طرح اذکار کا بھی خفی و جلی. خلوت و جلوت کا ذکر کیا. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ تنہائی کے اندر ذکر کیا جائے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انسان اجتماع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکتیں عطا کرتا ہے, چاہے سری ہو یا جاہری ہو, کوئی بھی ذکر ہو. سلمان بھائی ایک بات یاد رکھ لیں کہ یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ دلوں کو منور کرتا ہے. بے شک. ہم جامعہ نظامیہ میں مفتی صاحب پڑھتے تھے تو وہ لاہور کے اندر بھاٹی گیٹ کے اندر وہ ایک بندہ سائیکل پہ آتا تھا, پانڈے کلی کرا لیو.
فرمایا وہ پانڈے کلی اس سے ہوتے ہیں، لیکن اگر دل کو کلی کرانا ہے نا تو فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ دلوں کو میل کچیل لگ جاتا ہے، دلوں کو منور کرنا چاہتے ہو، فرمایا دلوں کو اگر شیطان سے بچانا چاہتے، ان شیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان ابن آدم کے دل سے آ کر چمٹ جاتا ہے، فرمایا جیسے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ اللہ دے ذکر نہ چھڑو، ایک دم غافل تے 100 دم کافر۔ کافر کیسے ہو گیا؟ فرمایا کافر بئی مانا کہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ دو گے شیطان تمہیں کفر کی وادیوں کے اندر لے کے چلا جائے گا، شیطان کا قبضہ ہو جائے گا۔ اسی لیے خلوت ہو، جلوت ہو، بستر میں ہو، سفر میں ہو، اللہ کے ذکر، انت فارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ تمہاری زبان پر اللہ 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 جاری و ساری ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام ایک بریک اور ذکر آج موضوع ہے ذکر ہو دیاں ضرباں لائی جا جی میں مندہ یار منائی جا۔ ایک بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ذکر، انداز ذکر، طریقہ ذکر، ذکر کی اقسام۔ آج یہ سوالات انشاءاللہ شامل کریں۔ بریک سے پہلے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اور علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے ابتدائی گفتگو بہت شاندار فرمائی۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، ذکر کا طریقہ کار اور آداب وضع فرمائیں، آداب کیا ہونے چاہیے، طریقہ میتھڈ اس کا کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز پڑھ لو تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے بھی۔ اب یہاں دیکھیں کہ آدمی کی حالتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں کہ یا آدمی کھڑا ہوا ہوتا ہے، یا آدمی بیٹھا ہوتا ہے، یا آدمی لیٹا ہوتا ہے۔ تو حکم ارشاد فرما دیا گیا کہ آدمی کی کوئی حالت بھی ذکر اللہ سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ آدمی کھڑا ہو تو بھی اللہ کے ذکر میں لگا ہو، آدمی بیٹھا ہو تو بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، آدمی لیٹا ہو تو بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، یعنی ذکر اللہ آدمی کی تمام حالتوں کو گھیرے ہوئے ہو۔ اور یہاں تک اس کی تاکید فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب تو بھول جائے پھر اللہ کا ذکر کر، یعنی اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ جیسے کہ قبلہ علامہ صاحب نے پہلے آیات بھی تلاوت فرمائی جس کے اندر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا اور اسے غیر موقت رکھا گیا ہے۔ باقی عبادتوں کا وقت رکھا گیا ہے، ذکر اللہ کو غیر موقت، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ہر ساتھ ذکر کے ساتھ کثرت۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کوئی عبادت ایسی نہیں جس عبادت کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ کثرت سے کرو۔ ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی باؤنڈری ہے، کوئی نہ کوئی لمیٹیشن ہے، لیکن ذکر اللہ وہ عبادت ہے کہ اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ وہی نا ہو دیاں ضرباں لائی جا جی میں مندہ یار منائی جا۔ وہ جگر نے کہا تھا نا نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ کیا کہنے، بندہ مومن کی زندگی۔ اچھا، میں ابن انشاء نے کسی اور پرسپیکٹو میں کہا ہوگا، لیکن یہ بھی آپ نے ماشاءاللہ میرے ذوق کے تار چھیڑے ہیں کہ کوچے کو تیرے چھوڑ کر جوگی ہی بن جائیں، مگر بستی تیری، پربت تیرے، جنگل تیرے، صحرا تیرا، جہاں جائیں گے رب تعالیٰ ہے۔ بے شک اللہ کے جلوے ہیں۔ اور عربی شاعر کہتا ہے ذکرو کا مشتاق، ذکرو کا لکل مشتاق خیر شراب وکل شراب دونہو کسراب، کہ تیرا ذکر ہر مشتاق کے لیے، ہر عاشق کے لیے سب سے عمدہ مشروب ہے، اور اس ذکر کے سوا ہر شراب وہ سراب کی طرح ہے، دھوکے کی طرح ہے۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے اس کی بندہ مومن کی زندگی میں مرکزی حیثیت ہے۔ آپ دین کی عبادات کو دیکھیں، جتنی عبادات ہیں ان کا مقصود ذکر اللہ کو قرار دیا گیا ہے۔ نماز ہو، حج ہو، کوئی بھی عبادت ہے، اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اقامت ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی اقامت کے لیے۔ حج کے بارے میں تو باقاعدہ صحیح حدیث موجود ہے کہ حضور جان علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مناسک رکھے گئے ہیں، طواف رکھا گیا ہے، صفا مروہ کی صحیح رکھی گئی ہے، یہ سب کس لیے رکھے گئے؟ فرمایا لی اقامتی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے۔ اور نماز کے لیے جو سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اس کے اندر کے بارے میں تو خود قرآن مجید فرقان حمید میں صراحتاً موجود ہے، واقعی میں صلاۃ لذکری، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو یاد الہی ذکر اللہ وہ طاعات کا بنیادی جوہر ہے۔ تو ہر حالت مولانا روم نے فرمایا یاد او سرمایہ ایمان بود،
हाय 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 क्या हर बात? गदा ज़ियाद ऊ सुल्तान बुवद। क्या बात है, बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो लिहाजा जो है वो हर हालत में आदमी को मशगूल ज़िक्रुल्लाह में ही रहना चाहिए, ज़िक्रुल्लाह में मशगूल होना चाहिए। सही। अब आ जाएं इसके तरीके की तरफ। तो चूंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि खड़ा हो, बैठा हो, लेटा हो, हर हालत में अल्लाह का जिक्र करना है। तो जिक्र के जो तरीके हैं, एक तरीका तो जिक्र का ये है कि आप ज़बान से अल्लाह का जिक्र करें। ठीक है। एक तरीका ये है कि आप कल्ब से अल्लाह का जिक्र करें। क्या और बात। तीसरा तरीका ये है कि आप अपने आज़ा के ज़रिए अल्लाह का जिक्र करें। आज़ा के ज़रिए ज़िक्रुल्लाह का क्या मतलब ये है कि जो आपके आज़ा हैं ये अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों में इस्तेमाल ना हो, भाई वाह, अल्लाह की फर्मा बरदारी वाले कामों में ये भी इस्तेमाल जिक्र हो, है। ये भी जिक्र है। ये आज़ा का जवारे का जिक्र है। और कल्ब आपका अल्लाह की याद से भरा हो और आप कल्ब आपका गौर व फिक्र कर रहा हो अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों पर और दीन के मामलात पर, ये कल्ब का जिक्र है। और कल्ब आपका एक्टिवेट हो अल्लाह हू की बीट पे, ये क्या भी कल्ब बात, का क्या जिक्र है। बात। बहुत और अच्छी बात, ज़बान से सुभान। जिक्र जो है, जो ठीक आप है। तस्बीह करें, दुरूशी पढ़ें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, तहमीद करें, तहलील करें, हई अला करें, हौकला करें, जो भी आप ज़बान से अस्कार कहेंगे वो ज़बान का जिक्र है। ठीक तो है। अफजल तो ये है, ठीक है। बेहतर तो ये है कि आपकी ज़बान और कल्ब दोनों जो है वो जिक्र के अंदर शामिल हों। नहीं तो जो है वो सिर्फ कल्ब जिक्र कर रहा हो, नहीं तो सबसे आखिरी दर्जा के ज़बान से जिक्र जो क्या है, बात। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, Than nothing, कम से कम ज़बान से तो करे ना। मा ला युद्रकु कुल्लुहु ला युत्रकु कुल्लुहु। ठीक है। इसके तहत जो है कम अज कम ज़बान वाला भी कर लें, ये भी गनीमत है। क्या बात है। नाज़रीन किराम, वक्फा बराए अज़ान असर कराची स्टूडियो से बराह रास्त दी जाएगी और अज़ान असर के इस वक्फे के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात बज़्म उलमा में। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आपका खैर मकदम है इल्म आगही का सफ़र। और इस सेगमेंट में हम चाहेंगे कि हम मौजू पर कलाम करें। इंशाल्लाह आने वाले सेगमेंट्स में आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स ली जाएंगी और उनके इंशाल्लाह उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम जवाबात भी देंगे। आज मौजू सुखन है ज़िक्र। और मुफ्ती साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। बंदा अगर अपने कामों में मशगूल मसरूफ़ रहे और अल्लाह ताला का जिक्र भी करता रहे, तो ऐसे में ऐसी सूरत में क्या यह बेअदबी में आएगा? देखें, मुझसे पहले मेरे भाई हज़रत अल्लामा लियाक़त अज़हरी साहब ने और अल्लामा हसन नवीस साहब ने बड़ी ख़ूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है। आपने जो सवाल किया तो इसको आप चंद ज़ावियों से देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा बैठकर अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है और उसका दिल अल्लाह की याद में मुनहमिक ही नहीं है, वो कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर रहा और उसका दिल याद दुनिया में मुनहमिक है, तो ये ज़िक्र भी कोई फ़ायदा नहीं है फिर उसका, गोया कि वो अल्लाह की याद में है नहीं है। सही। और एक बंदा अगरचे अपनी शॉप पर है, अपने किसी काम में है, लेकिन उसका दिल अल्लाह की याद में मशगूल है, अल्लाह की याद में है, अल्लाह के ज़िक्र में है, और ज़बान बराबर अपने कामों में होने के बावजूद अल्लाह के ज़िक्र से तर है, तो मैं समझता हूँ कि उसका दिल याद इलाही में है और वो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो मुकम्मल तौर पर अल्लाह के साथ जुड़ी हुई है, तो बिल्कुल सही है। क्या आपने नहीं सुना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब मदरसे में गए तो आपने 15 पारे सुना दिए बिस्मिल्लाह से, तो उस उस्ताद ने पूछा ना कि साहिबजादे ये क्या है, ये कहाँ से पढ़ा? कहा कि माँ के पेट में था और मेरी माँ 15 पारे की हाफिजा थी, तो चलते फिरते काम करते हुए पढ़ती थी। तो इसका मतलब क्या है कि वो सारे आदाब को मलहूज़ खातिर रखते हुए कलाम इलाही को पढ़ती थी। तो आदाब को मलहूज़ खातिर रखा जाए, सारे जो एटिकेट्स हैं उसको मलहूज़ खातिर रखा जाए, तो आप किसी काम में मसरूफ़ हैं, दिल और ज़बान याद इलाही के साथ है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, गोया कि आप बिल्कुल ज़िक्र इलाही कर रहे हैं। और आप ज़िक्र इलाही कर रहे हैं और यादें कहीं और हैं, ख़यालात कहीं और हैं, तो फिर ऐसा करने का फ़ायदा नहीं। हदीस पाक में एक बड़ी प्यारी हदीस है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, वो कहते हैं मुनाफिक हो गया, मुनाफिक हो गया। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो क्या हुआ, कैसे मुनाफिक हो गए? कहा हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बैठते हैं तो दिल दुनिया से उचाट हो जाता है, दिल याद इलाही की तरफ आ जाता है, इबादत की तरफ मुतवज्जे हो जाता है, लेकिन जैसे ही अपने घरों को वापस जाते हैं फिर से दुनिया की तरफ मशगूल हो जाता है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि तो मेरे साथ भी होता है, चलो आप पूछते हैं। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, पूछा तो आका ने फरमाया कि जो तुम्हारे दिल की कैफियत मेरे दरबार में होती हैं
میرے پاس میری صحبت میں ہوتی ہیں، اگر یہی کیفیات یہاں سے نکلنے کے بعد بھی ہو نا تو اللہ کے فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک چیز ہے کہ آپ مسجد میں ہوں گے، فطری چیزیں، فطری معاملات ہیں، آپ مسجد میں ہوں گے تو آپ کی جو توجہ ہوگی وہ زیادہ ہوگی، گھر میں ہوں گے آپ کی توجہ تھوڑی کم ہوگی۔ دوسری بات جو قبلہ علامہ صاحب نے یہ بات فرمائی کہ ذکر باللسان، ذکر بالجوارح اور ذکر بالقلب، سب سے افضل جو ہے نا یہ قلب ہے، یعنی ذکر باللسان بھی ہو رہا ہو اور قلب بھی جاری ہو، لیکن فقط زبان ہو تو یہاں پر بھی ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور زبان سے ذکر کرتا ہوں لیکن دل جاری نہیں ہوتا، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ بھی شکر کر، یہ بھی شکر ادا کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری ایک عضو کو اپنی یاد میں لگایا ہوا ہے۔ اور یہاں پر ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے نا تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ کسی نے پوچھا حضور کیسے؟ کہا کہ جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے، اسی لیے میں اسے یاد کر رہا ہوں۔ اسی لیے کیا خوبصورت طریقہ کار ایک وضع فرمایا۔ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ یہ قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر قرار دیا ہے۔ اب یہ جو شکل ہے ذکر کی، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنا، سننا، اس کا درس دینا، اس کا درس سننا، اس کا علم حاصل کرنا، یہ جو ایک شکل ہے ذکر کی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ جب تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ اللہ کے ذاکر ہوتے ہیں، جب آپ تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ دعا مانگنے والوں میں آپ کا نام لکھا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرم بردار بندوں کے اندر رب کائنات نے خود قرآن کو کئی مقامات پر ذکر قرار دیا کہ وما ہوا الا ذکر للعالمین، سبحان اللہ، عالمین کے لیے فرمایا یہ عالمین کا ذکر ہے اس میں، اور یہ خود یہ عالمین کے لیے ذکر ہے۔ اس میں اولین و آخرین کا بھی ذکر رب کائنات نے فرمایا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر، اپنی پہچان، جیسے نماز کے بارے میں علامہ صاحب نے آیت پڑھی کہ اقم الصلاۃ لذکری، اب نماز کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، فرمایا یہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، حج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، لیکن اس کے باوجود ان تمام چیزوں کو کرنے کے باوجود فرمایا کہ الگ بھی پھر اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ انسان کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو اس کا اصل ہے وہ انسان کا دل ہے، چونکہ انسان کا دل سلمان بھائی وہ مرکز و محور ہے، وہ تمام جسم کا شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے۔ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے، ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے کہ اذا صلحت صلحت جسد کلہ، فرمایا کہ اگر وہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، فرمایا یہ دل شہنشاہ اور بادشاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات بھی اسی پر اترتے ہیں۔ دل منور اور روشن، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی برکت سے انسان کا دل منور اور روشن ہو جاتا ہے۔ یہ جو بزرگوں کے مکاشفات ہوتے ہیں، کشف ہوتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ جتنا آپ کا دل صاف ہوگا، جتنا دل آئینہ ہوگا، اتنے انوار و تجلیات اتریں گے اور اتنی چیزیں آپ کو واضح نظر آئیں گی۔ اس لیے فرمایا کہ دل، حضوری قلب جو ہے، چاہے نماز ہو، چاہے تلاوت ہو، اور چاہے جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے ذکر ہو، ہر چیز کے اندر، جیسے ہم نیت کرتے ہیں نماز کی، ایک بندہ وہ نماز کی نیت کر رہا ہے لیکن اس کی نیت حاضر نہیں ہے، نیت کرتا ہوں میں اس نماز واسطہ اللہ تو اللہ اکبر، اس کو پتہ ہی نہیں کون سی نماز پڑھ رہا ہے، لا صلاۃ الا بحضور القلب، ٹھیک ہے، بالکل، لا دعا الا بحضور القلب، لا ذکر الا بحضور القلب، تمام عبادات جب تک حضوری قلب نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے، ہمارے بزرگوں کے اندر کوئی مثال کے طور پر لکڑی کا کام کرتا تھا، کوئی ہل چلایا کرتا تھا، کوئی کیا کرتا، تو وہ ہل بھی چلا رہے ہوتے تھے اور اللہ کا ذکر بھی کرے، وہ ہانڈی بنا رہے ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہاتھ کار ول تے دل یار ول، فرمایا کہ یہ ہاتھ دنیا کے کاموں کے اندر لگے رہے لیکن یہ دل، جس کی طرف مفتی صاحب اشارہ فرما رہے تھے کہ دل ادھر ہونا چاہیے، دست بکار دل بیار، بالکل آپ کا وہاں دل آپ کا لگا ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر، اور
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر آپ منہمک رہیں. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے تمام سلاسل کے اندر جو ہے سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا جاتا ہے وہ مرید جب بندہ بنتا ہے اس کو توبہ کراتے ہیں تو اس کو باقاعدہ ذکر دیا جاتا ہے. بالکل صحیح. پھر وہ ذکر کرانے کے کروایا طریقے جاتا ہے. باقاعدہ طور پر طریقے سکھائے جاتے ہیں. میں جب شام کے اندر گیا تو وہاں کے مشائخ کو میں نے دیکھا کہ وہاں جمعرات کی رات، جمعے کے بعد عصر کے بعد ذکر کے بڑے بڑے حلقے. اس کے بعد ذوق و شوق ہمیں پیدا ہوا اور ہم نے آ کر پھر اپنی مساجد کے اندر، مفتی صاحب نے اپنی مسجد میں، میں نے اپنی مسجد میں، ہم نے حلقہ ذکر کو شروع کیا کہ یہ بنیاد. اور آپ یقین کیجئے سلمان بھائی، ایک نوجوان ڈاکٹر میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ علامہ صاحب پورے ہفتے کے بعد جب میں ذکر کی محفل میں بیٹھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیٹری چارج ہو گئی ہے. اور وہ بالکل کلین شیو لڑکا تھا نوجوان. کہا کہ وہ اطمینان قلبی ملتی ہے اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا کہ دلوں کا چین، دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان کوئی شراب و رباب کی محفلوں کے اندر ڈھونڈ رہا ہے، کوئی رقص و سرور کی محفلوں کے اندر ڈھونڈ رہا ہے، کوئی گیمیں کھیل رہا ہے. آج کل لوڈو چل رہی ہیں، آن لائن بھی لوڈو کھیل رہے ہیں، کوئی کس کے اندر لہو و لعب کے اندر لگے ہوئے ہیں. فرمایا نہیں، اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کا چین ہے، سکون ہے. اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے اندر اتنا کما کے لے کے آتے ہیں لیکن گھر میں سکون نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، برکت نہیں ہے. فرمایا برکت چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، تلاوت قرآن کرو. جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، سورہ آل عمران، زہراوین پڑھی جاتی ہے. حضور نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا، اللہ کا ذکر کیا جائے گا، اذانیں آج کل دی جاتی ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. فرمایا اس گھر میں انوار و تجلیات اترتی ہے اور رحمتوں کے فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. ان کے ناموں کو لکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جاتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ خوشی کا اظہار کرتا ہے. ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ تمہارے ناموں کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ تم تو کہتے تھے کہ سارے فسادی ہوں گے، سارے فسادی نہیں، میرے ذاکرین بندے بھی موجود ہیں. کیا بات ہے، ذاکرین، عابدین، ساجدین، زاہدین، ماشاءاللہ. مفتی احسن نوید نیازی صاحب قبلہ، مثال دی گئی، تشبیہ دی گئی اور برصغیر تذکرہ یہ بات ہوئی، لیکن اس پر روشنی آپ ڈالیے کہ جو ذکر کرتا ہے اس کو زندہ سے تشبیہ دی گئی اور جو ذکر نہیں کرتا، اللہ کی یاد سے غافل ہے، اس کو مردہ سے تشبیہ دی گئی. زندہ اور مردہ مثالیں دی گئی ذکر کرنے والے اور غافلوں کے لیے، کیا فرمائیں؟ جی دیکھیں، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث مبارک موجود ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہو، اپنے رب کا ذکر کرتا ہو، اور دوسری طرف وہ بندہ جو اپنے رب کا ذکر نہ کرتا ہو، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردے کی مثال. کہ جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، وہ زندہ ہے، اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، وہ مردہ ہے. تو یہ زندگی اور یہ موت کون سی ہے؟ یہ دراصل ایک ہے انسان کا جسم اور ایک ہے انسان کی روح. یعنی ایک ہماری سول ہے، ایک ہماری باڈی اور ایک ہماری سول ہے. تو ایک ہمارے جسم کی زندگی ہے اور ایک ہماری روح کی زندگی ہے. تو جو اللہ کا ذکر ہے یہ روح اور قلب کی حیات کا سبب ہے. جس طرح ظاہری غذا ہمارے جسم کی حیات کا سبب ہے، اگر ظاہری غذا ہم نہیں لیں گے تو ہمارا ظاہری جسم جو ہے یہ کمزور پڑ جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی جب ہم روح کی غذا اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو ہماری روح، ہمارا قلب یہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور کمزور پڑتے پڑتے پھر وہ لمحہ آ جاتا ہے کہ جس کو موت سے تشبیہ دی گئی ہے. کیوں کہ اصل میں جس طرح ہمارے جسم کے حصے ہیں، پارٹس ہیں، پارٹس آف باڈی جو ہیں، اسی طرح ہماری روح کے بھی حصے ہیں. تو جسم کے حصوں کو اعضاء کہا جاتا ہے، روح کے حصوں کو لطائف کہا جاتا ہے. لطیفہ کی جمع لطائف. تو بنیادی جو مین لطائف ہیں 5 لطائف، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، 5 لطائف ہیں. کل ویسے 7 ہیں، لطیفہ نفس اور سلطان الاسکار کو ملا کر لطائف سبا کہا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر جو لطائف ہیں وہ یہ 5 لطائف ہیں. تو ان میں سے ہر لطیفے کا اپنا اپنا ایک فنکشن ہے. جس طرح ہمارے جسم کے اعضاء کے اپنے اپنے فنکشن ہیں، تو روح کے لطائف کے بھی اپنے اپنے فنکشنز ہیں. تو جب روح کو غذا نہیں ملتی تو روح کا وہ لطیفہ اپنا کام نہیں کر رہا. وہ جو ہدایت کے اثر انداز ہونے والی بات ہے کہ ہدایت نے اثر کرنا ہے. بندے کے دل پہ دھبا لگتا ہے نا، حدیث میں ہے کہ ایک گناہ کیا، ایک دھبا لگ گیا، دوسرا کیا، دوسرا توبہ کر لی، مٹ گیا، نہیں توبہ کی، بڑھتا گیا. اور قرآن میں بھی ہے کلا بران علی قلوبہم، کہ ان کے قلوب پہ وہ ران آ گیا، غفلت.
رین چڑھ جاتا ہے, غفلت چڑھ جاتی ہے, تو ہدایت کی بات معلوم ہوتی ہے لیکن وہ اثر نہیں کرتی, کیونکہ جو ہدایت کی بات ہے, جو نالج ہے, جو علم ہے, وہ ڈیٹا سارا فیڈ کہاں ہوتا ہے؟ دماغ میں. اور جو عمل کا تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ جو روح کا سٹیرنگ ہے وہ کس کے قبضے میں ہے؟ وہ قلب کے پاس ہے. تو قلب پہ چونکہ دھبے لگے ہوتے ہیں, ذکر اللہ قلب کو میسر نہیں ہوتا اور غفلت میں مبتلا ہوتا ہے بندہ, گناہ کیے جا رہا ہوتا ہے, تو آگے جو گاڑی ہے, گاڑی کی شیشہ جو ہے وہ آگے گندا ہو گیا, اب نظر نہیں آ رہا. علم تو ہے لیکن نظر نہیں آ رہا, راستے کا پتہ ہے لیکن اس راستے پہ چل نہیں سکتے. تو یہ موت سے اس لیے اس کو تشبیہ دی گئی کہ جو قلب کی زندگی ہے, جو روح کی زندگی ہے, وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ مربوط ہے, اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہے. شیخ سعدی شرادی رحمہ اللہ نے فرمایا نا, جز یاد دوست ہر چے کنی عمر ضائع است, جو سر عشق ہر کے بخانی بطالت است. کیا بات, کہ اللہ کی یاد کے سوا جو کچھ کیا وہ سب اس میں عمر ضائع ہی ہوئی. عمر تو حقیقتاً وہی ہے جو اللہ کی یاد میں گزری. اور حدیث مبارک میں بھی ہے, قیامت کے دن وہ گھڑی کہ جس کے اندر بندے نے ذکر نہیں کیا ہوگا, وہ گھڑی قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی. بلکہ یہاں تک منقول ہے کہ جنت میں کسی بات کی حسرت نہیں سوا اس گھڑی کے کہ جو گھڑی دنیا میں اللہ کے ذکر سے خالی گزری تھی, تو وہ گھڑی جو ہے اس پر جنت میں حسرت ہونی ہے. تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ یہ زندگی, اور یہ قیامت, اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب کے لیے زندگی ہے. قیامت قائم کب ہوگی؟ جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا, جب کوئی ذکر والا نہیں, یعنی جب تک ذکر ہوتا رہے گا یہ حیات ساری جاری رہے گی. جب اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا تو کائنات کی حیات ختم ہو جائے گی. یہ بہترین مطلب اختتامی بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ذکر زندگی, اور اللہ کا ذکر نہ ہے تو پھر تصور ہے زندگی نہیں, پھر مرگ ہے, پھر موت ہے. فکر اسفل ہے میری, مرتبہ اعلیٰ تیرا, وصف کیا خاک لکھے, خاک کا پتلا تیرا, طور پر ہی نہیں موقوف اجالا تیرا, کون سے گھر میں نہیں جلوائے زیبا تیرا, انگلیاں کانوں میں دے دے کے سنا کرتے ہیں, خلوت دل میں عجب شور ہے برپا تیرا, اور 7 پردوں میں نظر اور نظر میں عالم, کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ معمہ تیرا. اب جماتا ہے حسن اس کی گلی میں بستر, خوب روحوں کا جو محبوب ہے پیارا تیرا. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے پھر ملاقات. موضوع ہے ذکر. آپ کی آن لائن کالز لیں گے اور کالز کے جوابات مفتیان اکرام دیں گے. آپ ہمیں نیکسٹ سیگمنٹ میں انشاءاللہ لائیو کالز کر سکتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان, اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان, بخشش و مغفرت کا, بخشش و مغفرت کا سفینہ شان